لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. آپ نے محمد رفیع صاحب کو ہی کیوں چنا؟ کہ کیا ان سے اچھا کوئی سنگر آپ نے دیکھا ہے آج تک؟ بیس سے لے کے تو تار سب تک یعنی کہ وہ جو ہارمونیم ہے نا وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے ان کے سامنے. خالد صاحب ابھی آپ نے جس طرح ذکر بھی کیا بہت سی سیاسی مشہور شخصیت وہ بھی آپ کی مداح ہیں جی. ان میں سے چند ایک کے نام بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ان کو آپ سے جو ہے وہ پرسنلی کون سا گانا سننا پسند ہے؟ اپنا نواز شریف صاحب ہے, شہباز شریف صاحب, بیگم صاحبہ, مریم صاحبہ, سلمان صاحب, حمزہ شہباز. نواز شریف صاحب کا پسندیدہ گانا کون سا ہے؟ تو گنگا کی موج میں جمنا کا دھارا, تو گنگا کی موج میں جمنا کا دھارا, ہو رہے گا ملن یہ ہمارا. شہباز شریف صاحب کو کون سا گانا پسند ہے؟ اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے. اور مریم صاحبہ نے بھی کوئی فرمائش کی آپ سے؟ میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار سا ہنسی, چاند نے کہا چاندنی کی قسم نہیں نہیں نہیں. آپ جو ہے ایک کانسرٹ کا یا ایک جو پروگرام کا کیا پیسے چارج کرتے ہیں؟ کیوں ٹیکس والے میرے پیچھے ڈالنے ہیں آپ نے؟ آپ نے محمد رفیع صاحب کے بے تحاشا گانے آپ گاتے ہیں, سب جی. آپ کے پسند. سب سے زیادہ پسندیدہ گانا؟ تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے جب کبھی بھی سنو گے گیت میرے. السلام علیکم جی, ٹاک ٹائم ود عمیر شاہ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر شاہ اور آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ نے ان کو اکثر مین اسٹریم میڈیا پہ, ڈفرنٹ ٹی وی چینلز پہ, ڈفرنٹ شوز پہ, ایون ورلڈ ٹورز کے اوپر بھی دیکھا ہوگا. بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل ہیں اور آپ نے جب بھی ان کو سنا ہوگا تو آپ کے اوپر بھی ایک سرور طاری ہو گیا ہوگا. میری مراد ہے جناب خالد بیگ صاحب. تو بلا تاخیر چلتے ہیں ان کی جانب اور مزیدار سی گفتگو کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم خالد صاحب. جی وعلیکم السلام. خالد صاحب, سب سے پہلے تو آپ کے آنے کا, ہمیں وقت دینے کا, کیونکہ ہمیں آپ کی جو روٹین ہے اس کا پتہ ہے, اسکیجول کا بھی پتہ ہے, تو بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا بھی شکریہ, بلانے کا شکریہ. اور آپ کی جو پوڈ کاسٹ ہے اس کا میں نے بہت سنا نام. تھینک یو سو مچ. اور اچھی باتیں جو آپ ہم دونوں کریں گے وہ جب لوگوں تک پہنچے گی تو ان کو بھی اچھا لگے گا. بالکل بالکل سر. سر خالد صاحب, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی, کیونکہ مجھے تو ذاتی طور پہ پتہ ہے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, اور اتنی زیادہ اور اتنا پڑھنے کے بعد یہ والی فیلڈ کچھ سمجھ نہیں آئی, کچھ بیلنس نہیں ہوا, تو یہ کیسے, اتنی ڈائیورژن کیسے؟ ہاں ویسے آپ کا سوال تو بڑا اچھا ہے. اصل میں بات یہ ہوئی کہ جاب تو میری پی آئی اے میں تھی. بالکل ٹھیک. تو اس کے یہ ہوا کہ شوق جو تھا نا, یہ میوزک کا شوق جو تھا, تو یہ تھا بچپن سے ہی. تو یہ چلتا آ رہا تھا ساتھ ساتھ. تو اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں. جی جی جی. وہ یہ ہوا کہ جس دن میرا انٹرویو تھا پی آئی اے کی جاب کے لیے, تو اس دن مجھے یاد ہی نہیں رہا, ڈیٹ نہیں یاد رہی مجھے. اچھا. کہ کیا ڈیٹ اور انٹرویو ہے, کیونکہ ریٹن تو ہو گیا تھا, اس میں کوالیفائی کر گئے. اب جب اس کی باری آئی تو اس دن مجھے یاد نہیں ہے. اور میں اکثر فرائیڈے کا دن تھا, جمعے کی نماز پڑھی اور ہمارے علاقے میں ایک ہمارا دوست ہے جس کی ایک شاپ تھی, وہاں جا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا اور اس کے بعد پھر گھر جانا. تو میری روٹین تھی کہ میں نے جمعہ پڑھنا, قبرستان جانا, قبرستان سے پھر اس کے پاس اور پھر گھر. تو میں وہاں بیٹھا ہوا اس کے پاس. تو اس وقت موبائل تو ہوتے نہیں تھے, 93 کی بات ہے. تو جب مجھے وہاں پہ کال آئی تو میرے دوست نے سنی کال, کہنے لگے آپ کا فون ہے. میں نے کہا میرا گھر سے شاید کوئی ایمرجنسی ہوگی. تو فون سنا تو میرے دوست گلزرین, ان کا فون کہ یار انٹرویو ہے آج اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, کہاں ہیں آپ, پہنچے نہیں ابھی تک. میں نے کہا نہیں, میرے تو ذہن میں نہیں ہے.
تو کہنے لگے آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، 4 بجے ہیں اور ٹھیک 5 بجے کلوز ہو جائے گا، اب پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جاؤ۔ اب میرا عالم دیکھیے کہ فون فوراً بند کیا، اور جانا تھا مجھے فلیٹس کے سامنے جو ہمارا آفس ہے لاہور میں، جی جی وہاں پہ جانا تھا۔ تو میں اتنی تیز بھاگ کے، وہ چپلی پہنی ہوئی تھی نا، جمعہ پڑھنے گیا، تو جب میں گھر پہنچا تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے وہی کپڑے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ بلو کلر کی شرٹ تھی میری، اور سویٹ شرٹ، اور جینس کی پینٹ تھی میری، بالکل ٹھیک۔ اور وہ میں نے جاگر پہنے ہیں بس، وہ پہنے ساتھ میں نے اپنی فائل پکڑی ہے، بائک کے آگے لگا دی میں نے، بس وہ لگا کے، اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے کتنی تیز چلائی ہے۔ بس میں چلا کے جب میں وہاں پہنچا ہوں، اور پہنچنے کے آپ یہ دیکھیے کہ جب مجھے گارڈ نے روکا وہاں پہ، تو میں نے گارڈ کے اوپر ہی موٹر سائیکل وہیں چھوڑ دی، اور میں اندر چلا گیا۔ وہ مجھے پیچھے سے آواز ہی دیتے رہے کہ اپنا بائک کو سائڈ پہ کریں، میں وہیں چھوڑ کے تو میں چلا گیا اندر۔ اور وہاں وہ جو میرے دوست کھڑے تھے، انہوں نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تو آؤ دیکھا، مجھے پکڑ کے تو دھکا دے دیا، اور جب دھکا دیا تو 2 منٹ رہ گئے تھے، باقی 5 بجنے میں 2 منٹ تھے۔ تو جب انہوں نے مجھے دھکا دیا، دروازہ کھلا اور میں سامنے گر گیا، اور جب میں گرا تو ایسے کر کے دیکھا تو 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں اللہ جل نصیب کرے منظور جونیئر صاحب بھی تھے، اس میں اسٹیشن مینیجر عرفان صاحب بھی تھے، ڈپٹی اسٹیشن مینیجر طارق حمید حق صاحب بھی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، اس میں 10 لوگ تھے۔ تو وہ دیکھے تو انہوں نے مجھے ایک نے سوال کیا کہ کیا ہوا آپ کو؟ میں نے کہا جی کچھ نہیں، لگتا ہے قسمت میں دھکے لکھے ہیں، تو بس پہنچ گیا ہوں یہاں پہ، آئیے تشریف لائیے۔ بیٹھ گیا، 10 لوگ بیٹھے ہوئے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا اگر کچھ کرتا ہوتا تو میں یہاں پہ آتا کیا؟ جواب تو معقول ہی تھا نا، بالکل معقول تھا کہ اگر کچھ کرتا ہوتا تو یہاں پہ کیا لے کے آنے کی مجھے کیا ضرورت تھی؟ بالکل ٹھیک۔ کیا لگے اچھا کہ مشغلہ کیا ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی کوئی زیادہ نہیں ہے، ویسے تو کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، ہاکی بھی کھیل رہا ہے، فٹ بال بھی کھیل رہا ہے، اور بھی سارے جو گیم اس وقت چل رہی تھی تو کھیلی ہم نے ساری۔ تو اس کے علاوہ میں نے کہا جی میوزک کا شوق ہے، گانے کا بڑا شوق ہے، تو کیا گاتے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی رفیع صاحب کو۔ اب سب جتنے بھی لوگ تھے وہ تقریباً اس وقت 50 اور 60 کے درمیان تھے۔ بالکل ٹھیک، یعنی کہ رفیع صاحب کے سننے والے تھے۔ اب تو ڈپٹی اسٹیشن مینیجر صاحب تھے، انہوں نے کہا آپ کو وہ گانا یاد ہے، چھو لینے دو نازک ہونٹوں کو؟ میں نے کہا جی یاد ہے۔ تو کہنے لگے وہ سنائیے ذرا تھوڑا سا۔ اچھا، اب ناظرین کے لیے سنانا بھی ضروری ہے، چلیے 2 بول اس کے سنا بھی دیں ساتھ ساتھ۔ چھو لینے دو نازک ہونٹوں کو، کچھ اور نہیں ہے جام ہے یہ قدرت نے جو ہم کو بخشا ہے، وہ سب سے ہنسی انعام ہے یہ، چھو لینے دو نازک ہونٹوں کو۔ اب یہ جیسے ہی اپنا سنایا تو ایک استائی اور ایک انترا سنا دیا، 2 شعر۔ اس کے ساتھ دوسرے صاحب کہنے لگے اچھا فلاں رفیع صاحب کا گانا یاد ہے؟ میں نے کہا جی یاد ہے۔ وہ بھی سنائیے ذرا، وہ بھی سنائیے ذرا، وہ بھی سنا دوں گانا؟ جی 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 جی۔ اچھا، تو وہ بھی لکھے جو خط تجھے، انہوں نے کہہ دیا، تو وہ بھی آپ کو تھوڑا سنا دیتا ہوں۔ لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے، لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے، سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے، جو رات آئی تو ستارے بن گئے، لکھے جو خط تجھے۔ یہ بھی سنا دیا۔ اب یہ سنا دو، اب تیسرے کی باری آ گئی، تو وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ کو وہ رفیع صاحب کا وہ فلاں گانا، وہ کیا ہوا تیرا وعدہ، وہ یاد ہے آپ کو؟ میں نے کہا جی یاد ہے، وہ تھوڑا سا سنائیے ذرا۔ کیا ہوا
تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ بھولے گا دل جس دن تمہیں وہ دن زندگی کا آخری دن ہوگا. کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ بھولے گا دل جس دن تمہیں وہ دن زندگی کا آخری دن ہوگا. کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ. اب یہ بھی سنا دیا. اب چوتھے کی باری آ گئی تو وہ کہنے لگی کہ وہ آپ کو یاد ہے تیرے میرے سپنے. میں نے کہا جی یاد ہے. کہنے لگے وہ بھی تھوڑا سا سنائیے. اب وہ بھی سنا دیا. تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہے ہو جہاں بھی لے جائے راہ ہم سنگ ہے. او تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہے ہو جہاں بھی لے جائے راہ ہم سنگ ہے. کیا بات. یہ بھی سنا دیا. اب پانچویں کی باری آ گئی. اب وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ کو وہ یاد اسی فلم کا گانا یاد ہے وہ کیا سے کیا ہو گیا. میں نے کہا جی بالکل یاد ہے. تو وہ بھی ذرا تھوڑا سا سنائیے. کیا سے کیا ہو گیا بے وفا تیرے پیار میں چاہا کیا کیا ملا بے وفا تیرے پیار میں. تیرے میرے دل کے بیچ اب تو صدیوں کے فاصلے ہیں. ہاں تیرے میرے دل کے بیچ اب تو صدیوں کے فاصلے ہیں. یقین ہوگا کسے کہ ہم تم ایک سنگ چلے ہیں. ہونا ہے اور کیا بے وفا تیرے پیار میں. کیا بات. یہ بھی سنا دیا. اب اسی طرح چھٹے کی باری آ گئی. 7واں 8واں 9 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب میں نے 10 کو ہی گانے مختلف سنا دیے. تو اب انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ جائیں. اب ٹائم ہو چکا ہے 5:45 بجے تک. اب یہ 5:45 ہو گئے. تو میں نے کہا جی میرا انٹرویو تو لے لیجیے آپ. کہنے لگے ہو گیا آپ کا انٹرویو. میں نے کہا نہیں سر میں نے تو آپ کو گانے سنا انٹرویو تو نہیں دیا. آپ جائیے آپ کا انٹرویو ہو گیا. تو آپ یقین جانیے کہ میں وہ افسردہ چہرہ لیے تو میں باہر آ گیا. جب میں باہر آیا تو دوست نے پوچھا کیا بنا. میں نے کہا کچھ نہیں گانے سنا کے آ گیا ہوں یار. کہنے لگا آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ نے جلدی آنا ہے اور آپ کو یاد بھی نہیں ہے. اب کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے. جب 10 دن کے بعد لسٹ لگی تو ٹاپ آف دا لسٹ میرا نام تھا. تو بس وہ پھر اپنا جاب میں رہے اور جاب کی اور بڑے اچھے انداز سے جاب کی, بڑے اچھے طریقے سے کی جاب. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پوری فیملی ماشاءاللہ اتنی تعلیم یافتہ, بلکہ آگے لوگوں کو جو ہے وہ اس شعبے سے جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھے, کافی اسٹوڈنٹس ان کے, تو کیا گھر والوں کی طرف سے اس فیلڈ کے اندر آنے میں کوئی پریشر تھوڑا بہت تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا. لیکن ہمارے والد صاحب قبلہ والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یار اگر جو کام کرنا ہے نا تو اس کو پراپر طریقے سے کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اس کو یہ نہیں ہے کہ بیچ میں چھوڑنا ہے.
تو پھر کیا ہوا کہ پھر میں نے میوزک میں بھی ماسٹرز کر لیا. پھر میں نے میں انگلینڈ چلا گیا اور وہاں رہا, وہاں پروگرام زیادہ کیا کرتا تھا. تو وہاں جو تھے مولانا محمد علی جوہر کا نام سنا ہوگا, کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا, جی جی جن کا نام سے جوہر ٹاؤن ہے. جی جی تو ان کے پوتے تھے, تو ان کے ساتھ میں ان کو انکل کہتا تھا, انکل عرفی کے نام سے وہ وہاں پہ بڑے پاپولر تھے, وہ ریڈیو کی وجہ سے بھی. تو ہم لوگ اکٹھے رہا کرتے تھے, تو ڈیلی تقریباً ہم لوگوں نے ملنا اور آنا جانا ہمارا تھا. اکیلے ہی رہتے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ یار میں نے آج نا رات کو دیکھا ہے کہ خواب میں دیکھا اور تم مجھے نا نظر آ رہے ہو آسمانوں پہ, نا نظر آ رہے ہو. تو میں نے دیکھا ہے کہ اور سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں, تو ایسا کرو کہ تم پاکستان چلے جاؤ, یہاں نہ رہو. تو میں نے کہا کیوں ایسا, یہاں پہ کیا ہے ایسا ہے؟ کہتا نہیں, میرا دل کرتا ہے کہ تم پاکستان چلے جاؤ. اور جیسے ہی میں نے ان کی بات مان لی, اور جیسے ہی میں پاکستان آیا تو وہ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر انصر, ان کا مجھے فون آیا کہ بیگ صاحب اس طرح پروگرام ہے اور وہاں آپ نے جانا ہے. میں نے کہا کیسا پروگرام ہے؟ تو جب انہوں نے مجھے پروگرام دکھایا, میں نے پروگرام دیکھا, تو اس وقت وہ ان کے کچھ ہی پروگرام ابھی ہوئے تھے. تو وہ پروگرام کر رہے تھے آفتاب اقبال صاحب, جی خبرناک. تو اس میں ریکارڈنگ پہلے لائیو چلتی تھی ان کی نا, تو لائیو ریکارڈنگ میں وہ چیزیں وہ نہیں آ سکتی تھیں, وہ کلیئرٹی نہیں آ سکتی تھی. تو پھر وہ بعد میں ریکارڈنگ کا سسٹم جب آئے تو ریکارڈنگ کا سسٹم کیا, اور پھر ہم نے وہاں پہ پروگرام کیے, اور وہاں سے پھر اپنا بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. تو پھر اس میں ہم پھر پوری دنیا میں ہی پاپولر ہو گئے. پھر ہر جگہ پہ گئے, پوری دنیا میں جا کے گایا. اور کیونکہ میرا تھیسس بھی رفیع صاحب پہ ہی تھا. اچھا پھر میں رفیع صاحب کے گھر رہا بامبے میں, اور ان کے ساتھ میری بڑی وابستگی ہے. وہ بہت پیار کرتے ہیں مجھے. ان کی رفیع صاحب کی بیٹیاں بھی, ان کے داماد بھی, ان کا بیٹا بھی شاہد رفیع. ہم نے تو باہر پروگرام بھی کیے ہیں, اور ملک سے باہر, انڈیا سے باہر ہم نے پروگرام بھی اکٹھے کیے ہیں. پروگرام بھی تو ابھی بھی نیکسٹ ہمارا ہے پروگرام وہاں امریکہ میں پروگرام کرنے کا. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتنے زیادہ, آپ کے دور کے اندر بھی اتنے زیادہ مشہور اور منجے ہوئے جو ہے فنکار تھے, سنگرز تھے, آپ نے محمد رفیع صاحب کو ہی کیوں چنا؟ ایسی کیا فیسینیشن تھی ان کے ساتھ؟ ویسے ایک بات ہے, اس جو آپ نے سوال کیا ہے, اس کا جو جواب ہے نا وہ اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. اس کی بات یہ ہے کہ آپ مجھے اب یہ بتائیے کہ کیا ان سے اچھا کوئی سنگر آپ نے دیکھا ہے آج تک؟ بالکل نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کہ جس نے ہر طرح کے گانے گائے ہوں, بھجن سے لے کر نعت سے لے کر قوالیوں سے لے کے, اور جتنی بھی زبانیں ہیں وہاں پہ, اور 250-300 زبانیں بولی جاتی ہیں, ایسے ہی رفیع صاحب نے ہر زبان میں گایا ہے, اور ہر راگ میں گایا ہے. بالکل ٹھیک. اور ایسا کوئی سنگر ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو کہوں گا پوری دنیا میں نہیں ہے کہ جس نے اتنی زبانوں میں گایا ہوگا. اور بیس سے لے کے تو تار سب تک یعنی کہ وہ جو ہارمونیم ہے نا وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے ان کے سامنے, ان کی آواز کے سامنے. اور ان کی جو شخصیت تھی, اور وہ پورے انڈیا میں ایسی شخصیت تھی ہی نہیں. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ اپنے اسٹرگل کے دنوں کے اندر, یا جب آپ یہ اس کو ایز اے پروفیشن لے رہے تھے, تو کس قریبی دوست, ساتھی یا رشتہ دار نے آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا؟ ہاں, یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے. ان میں سب سے زیادہ تو میرے والدین تھے میرے ساتھ. بالکل ٹھیک. والدین کی دعائیں ہوتی ہیں, ماں باپ کی, اور اس کے بعد پھر ہماری جو شریک حیات ہیں انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. بالکل ٹھیک. کہ آپ یہ کیجئے, آپ اس لائن میں آئیے, آپ پھر کیجئے. بلکہ میں ان دنوں میں انگلینڈ میں ہی تھا, اور انہوں نے میرے جو ایڈمیشن کے پیپر تھے میرے جو یونیورسٹی جمع کروانے تھے انہوں نے کروائے تھے آ کے. اچھا. کیونکہ مجھے سب جانتے تھے, سبھی لوگ جانتے تھے, اور ٹی وی کے پروگرام میں کیا کرتا تھا کبھی کبھار نا, تو وہ سبھی لوگ جانتے تھے. اور انہوں نے جب وہ گئیں تو انہوں نے کہا جی لائیے, بڑی خوشی سے انہوں نے قبول کر لیا.
اور میرا ایڈمیشن بیٹھے بٹھائی ہو گیا. خالد صاحب آپ کو ایک مشہور پروگرام میں جو ہے وہ موقع ملا اپنا فن کا مظاہرہ پیش کرنے کا. جی. تو ایک تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کے دوست نے آپ کو جو ہے وہ انوائٹ کیا اور اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. کیسا ایکسپیرینس کیسا رہا ان کے ساتھ کام کرنے کا؟ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ان کے ساتھ کام کرنے کا. نئی نئی چیزیں بھی دیکھنے کو ملی اور نئے نئے لوگ، ان کے رویے بھی دیکھنے کو ملے. بالکل ٹھیک. وہاں پہ لیکن اچھا ایکسپیرینس اچھا ہی رہتا ہے جب انسان کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے تو وہاں آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کے عادات ہوتی ہیں، سب کی بات کرنے کا سلیقہ طریقہ وہ سب کا ایک ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. اور آفتاب اقبال کو بذات خود آپ نے جو ایز اے شخصیت کیسا جانا ان کو؟ نہیں ایک اچھے انسان وہ تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کے جو چھوٹے بھائی تھے جب وہ ملے نا ان کے ساتھ، اس کے بعد پھر ان کا زوال شروع ہوا. اصل میں وہ ٹھیک چل رہے تھے جب آفتاب اقبال کے چھوٹے بھائی انہوں نے بھی ٹیک اوور کر لیا. جنید اقبال، اچھا. جب وہ ان کے ساتھ ملے تو انہوں نے ان کو طریقے بتائے کہ آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے. اصل میں وہ ٹھیک چل رہے تھے، ان میں کوئی میں نے خرابی نہیں دیکھی تھی. ہاں تھوڑے سے ایروگنٹ سے تھے ذرا، لیکن وہ یہ ہے کہ کام کے معاملے میں بندہ سخت ہو ہی جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ ذرا اس معاملے میں ذرا تھوڑے سے تھے ذرا، اور لہجہ ذرا ان کا سخت تھا. جنید اقبال کا نہیں، آفتاب اقبال. آفتاب اقبال کا. ٹھیک ہے. جنید اقبال تو آیا جب وہ ہم خبردار میں گئے ہیں. بالکل ٹھیک. خبرناک میں نہیں، وہ تو خبردار میں گئے، وہ بھی اینڈ کے دنوں میں ان کا تھوڑا سلسلہ ان کے ساتھ ہوا. اور پھر آپ چینل ایک بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی جی جی. تو اس میں پھر جو مسئلے مسائل پیدا ہوئے ان میں آ کے، تو وہ اس میں پھر وہ ان کا زوال شروع ہوا اصل میں. اور آپ کا جو ہے یہ شو کو خیر بات کرنے کا سلسلہ بھی تبھی ختم ہوا؟ ہاں شو کو تبھی ختم ہوا ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہی، کیونکہ وہ کچھ اماؤنٹ تھی میری، کوئی 20 لاکھ روپیہ تھا. تو وہ کہتے رہے کہ دے دیں گے لیکن نہیں دیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کی شخصیت سے کہیں کم تھے یہ پیسے. 20 لاکھ کوئی اہمیت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ تو ہم جاتے ہیں ایک پروگرام کرتے ہیں تو پیسے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے تو، لیکن ایز اے انسان وہ بہت اچھے تھے. لیکن جب یہ کچھ معاملات ان کے گڑبڑ ہوئے اور پھر انسان جب یہ سیاسی پارٹیوں میں پڑ جاتا ہے نا تو وہ پھر سمجھے کہ وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ سیاست کا دوسرا نام آپ کو پتہ جھوٹ ہے. تو اس لیے ہم تو اس سائڈ پہ آئے ہی نہیں اور نہ ہی ہمیں زیب دیتا تھا یہ کام. تو مجھے تو یاد ہے، ہم امریکہ میں تھے، بیگم صاحبہ بھی تھی، میاں نواز شریف صاحب بھی تھے. مجھے انہوں نے آفر بھی کی تھی، آپ کو ہم ٹکٹ دیتے ہیں تو آپ، میں نے کہا جی نہیں، میری طبیعت اور تربیت دونوں میں شامل نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ کام بڑا مشکل کام ہے. یہ سیاست جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہم کر ہی نہیں سکتے. ایسے ہی ہے. اور جھوٹ بولنا تو وہ ہماری تربیت میں شامل نہیں ہے اور طبیعت میں بھی نہیں ہے. جو بات ہے سچ ہے، وہ تھوڑی بات کر لی اور بات ختم. بالکل ٹھیک. خالد صاحب ابھی آپ نے جس طرح ذکر بھی کیا، بہت سی سیاسی مشہور شخصیت وہ بھی آپ کی مداح ہیں. جی. ان میں سے چند ایک کے نام بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ان کو آپ سے جو ہے وہ پرسنلی کون سا گانا سننا پسند ہے؟ سبھی لوگ ہیں اس میں. اپنا نواز شریف صاحب ہے، شہباز شریف صاحب، بیگم صاحبہ، مریم صاحبہ اور سلمان صاحب، حمزہ شہباز، سبھی لوگ شامل ہیں. اور یہ میوزک لور ہیں یہ. بالکل. اور میں نے بہت سارے پروگرام کیے ان کے، جاتی عمرہ میں بھی کیے اور امریکہ میں بھی ہم اکٹھے رہے. اور میوزک لور ہے، یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی میں نے جو سنا کہ انہوں نے ایک فلم سٹی بنا رہے ہیں. جیسے میں بامبے میں دیکھ کے آیا تھا، وہاں فلم سٹی ہے اور یہاں بھی مریم صاحبہ نے اجازت دی ہے. اور عطا طارق صاحب اور نقوی صاحب یہ سب مل کے تو اب وہ بنا رہے ہیں، فلم سٹی بنا رہے ہیں. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کو کون سا گانا پسند ہے جو وہ ہاں، آپ کو فرمائش کر کے سنتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کو بہت سارے گانے، ان کو رفیع صاحب کو، اچھا یہ پوری فیملی جو ہے نا یہ سنتی ہی رفیع صاحب کو ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جب میں نے پروگرام کیا، اللہ بخشے خالد بٹ صاحب ایک ایکٹر جو تھے،
آپ نے خی ڈرامہ ان کا دیکھا ہوگا. جی 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 تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. جی جی. تو وہ میں ہمیشہ ان کو یا اشرف خان صاحب کو میں ساتھ لے کے جاتا ہوں ہر پروگرام میں تقریباً. تو وہ میرے ساتھ جایا کرتے تھے. اب وہاں پہ کیا کیا ہوا ہوتا تھا کہ ایک نوٹ بک پڑی ہوئی ہے سامنے اور ہر شخص جو ہے مریم صاحب بیٹھی ہوئی ہے, بیگم صاحب بیٹھی ہوئی ہے, نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے دوسرے, تو ہر شخص اپنی اپنی فرمائش لکھ کے جو ہے نا وہ بھیج رہا ہے اور ان کی فرمائشیں وہ بٹ صاحب تک پہنچتی اور بٹ صاحب مجھے پہنچاتے اسٹیج پہ اور میں اس کو گنگنا دیتا. تو نواز شریف صاحب کا پسندیدہ گانا کون سا ہے؟ ارے ان کے پسندیدہ گانے تو بہت ہی گانے ہیں ان کے. تو انہوں نے تو بلکہ ان کی والدہ صاحبہ کو ایک گانا بہت پسند تھا, رمایا وسطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا. اور لٹرلی جب میں نے گایا, ناظرین کے لیے سر 2 بول سنا. جی میں سنا دیتا ہوں. جب میں نے گایا تو اللہ جل نصیب کرے وہ حیات تھیں اس وقت, اور اب پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وہ ویل چیئر پہ تھی اور ویل چیئر پہ انہوں نے ڈانس شروع کر دیا. اتنی خوش تھی وہ. اور والدین تو سب کے برابر ہی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی, ہم خوش ہو رہے تھے کیونکہ اس وقت اس پنڈال میں جو سب سے عمر رسیدہ تھیں وہ نواز شریف صاحب کی والدہ ہی تھیں. تو وہ گانا تھوڑا گنگنا دیتا ہوں. جی جی. رمیا وسطا ویا رمیا وسطا ویا رمیا وسطا ویا رمیا وسطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا او رمیا وسطا ویا رمیا وسطا ویا رمیا وسطا ویا رمیا وسطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا او رمیا وسطا ویا رمیا وسطا ویا. نینوں میں تھی پیار کی روشنی تیری آنکھوں میں یہ دنیا داری نہ تھی تیری آنکھوں میں یہ دنیا داری نہ تھی. تو اور تھا تیرا دل اور تھا تیرے من میں یہ میٹھی کٹاری نہ تھی تیرے من میں یہ میٹھی کٹاری نہ تھی. میں جو دکھ پاؤں تو کیا آج پچھتاؤں تو کیا میں جو دکھ پاؤں تو کیا آج پچھتاؤں تو کیا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا او رمیا وسطا ویا رمیا وسطا ویا رمیا وسطا ویا رمیا وسطا ویا. سر تھینک یو سو مچ خالد صاحب آپ کے آنے کا, ہمیں وقت دینے کا, اور مزید اس طرح کی مزیدار نشستوں کی ہم امید رکھتے ہیں. جی انشاءاللہ ضرور آئیں گے آپ کے پاس. لازمی آپ نے ہمیں وقت دینا ہے. جی انشاءاللہ بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے آنے کا. جی آپ کا بھی شکریہ.